اور خواتین مکمل ساتھ دے رہی ہیں، اور اس لیے دے رہی ہیں کہ ہمیں خان صاحب کی ضرورت ہے، خان صاحب کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو خان صاحب کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے غریبوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے ہمیں خان صاحب کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، رات کو ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ٹرائی تو کریں، خواتین سب سے آگے ہوں گی۔ خواتین نے اپنے اتنے نام رجسٹر کرا دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آنے کہ جیلوں میں جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو خواتین کو ہم رکھیں کہاں۔ جی، خان صاحب تو ایک لیڈر ہیں، خان صاحب ایک نظریہ ہے، وہ ایک سیاستدان ہے جو اپنی حکومت بچا رہے ہیں، اپنے ایون فیلڈ فلیٹس بچا رہے ہیں۔ خان صاحب یہیں پر بیٹھے ہیں، جو ان کے 2 مکان ہیں، جو پراپرٹی ہے، وہ انہوں نے شوکت خانم کو اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر دی ہے، اور انہوں نے نہ کوئی اپنا اکاؤنٹ باہر کھلوایا، نہ انہوں نے کوئی پیسہ بنایا ہے۔ جب سے ان کو گولیاں لگی ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا لیڈر اور کیا ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں سے بھی ملنے نہیں گیا۔ 1 2 3 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی آفیشیل چینل کی طرف سے میاں رشید ناز آپ کی خدمت حاضر ہے۔ جناب، آج ہم زمان پارک میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں عوام کا جوش و خروش کافی زیادہ ہے۔ جب سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا جیل بلو تحریک کا بدھ کے دن سے، اس وقت سے باہر جوک دور آ رہے ہیں، اور ابھی یہاں ہم آئے ہیں اپنی وومین کی طرف، باجیوں کی طرف، لیکن ابھی یہاں ورکر آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جیسے مغرب کے بعد یہاں تل رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، تو ابھی ادھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری بہن یہاں بیٹھی ہیں، ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم باجی۔ جی، السلام علیکم۔ باجی، آپ کا نام کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ جی، میرا نام روبینہ شاہین ہے، اور میں صدر ویمن ونگ لاہور ڈسٹرکٹ پاکستان تحریک انصاف ہوں، خواتین کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ جی اچھا باجی، آپ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی میں کب سے ہیں؟ جی، میں خان صاحب کے ساتھ تو ہم شروع سے ہی ہیں، لیکن 2010 میں آ کے میں نے پراپر پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور ورکنگ شروع کی تھی۔ جب میرے بچے ذرا بڑے ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے آ کے پارٹی جوائن کی تھی۔ اچھا، آپ نے جو پارٹی یہاں اس کو کیا، پارٹی میں شامل ہوئی، آپ کو عمران خان صاحب کی کیا بات لگی جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی لیڈر کے لیے سیاستدان ایک الگ چیز ہے، لیڈر جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ جو سیاستدان ہیں وہ اپنی پالیٹکس اور حکومت بنانے کا سوچتے ہیں، جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والی نسل کا اور اگلے 100 سالوں کا سوچتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب ایک لیڈر ہیں، اور وہ ایک نظریہ ہیں، اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ آلدو یہ ان کو بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کسی طرح نقصان پہنچائیں یا ان کی جان کو نقصان پہنچائیں، خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ کبھی نہیں مرتا، کیونکہ انہوں نے عوام کے دلوں میں ایک ایسی چیز جگا دی ہے، اور ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں ایک واحد لیڈر ملا ہے جو حق اور سچ پہ کھڑا ہے، تو ہم اس لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ عوام کا سوچتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہاں سنا ہے کہ ان کے مخالف بھی کہتے ہیں، جب اندر میں آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے، ہر کوئی بھاگے ہیں، یہ کہتا ہے میں یہاں پکڑو بھاگو، میں بھاگتا نہیں ہوں، گولیاں بھی کھا لی، سب کچھ کھا لی، اور یہ بہت لوگ اس کو مثلا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر اور سیاستدان میں فرق ہے، اور یہ لیڈر وہ ہوتے ہیں، لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیڈر کا نظریہ اور لیڈر واقعی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی فتح اور دنیاوی شکست سے انسان کی زندگی کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انگریزوں نے شکست دی ان کو، میر صادق نے ان کو نقصان پہنچایا، اور میں یہ سمجھتی ہوں لیکن ٹیپو سلطان شکست کھانے کے باوجود ان کا نام زندہ ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے عوام ہیں اس وقت ان کا فرض ہے کہ اس لیڈر کے پیچھے نکلیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ شکیل اس سے بڑا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اور میں سمجھتی ہوں اس وقت بغاوت ہر شہری پر لازم ہے۔ جو انسان ہماری زندگیوں میں جو چینج آ چکی ہے، جو اس ملک کی تباہی ہو چکی ہے، جو اس لیڈر نے ہمارے لیے 3.5 سال میں کیا، جو عوام کے لیے خان صاحب نے کیا، لنگر خانے، پناہ گاہیں، صحت سہولت کارڈ، کفالت پروگرام، نوجوانوں کے پروگرام، بیواؤں کے وظیفے، لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے کام، سارے کام اس حکومت نے 9 مہینے 10 مہینے میں آ کے سب ختم کر دیے ہیں۔ عوام کو زمین پر لے آئے ہیں، ہر چیز کا ریٹ دگنا کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ عوام باہر نکلیں اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور عمران خان نے جو اپنا
یہ صحت کارڈ کیا تھا، اس کے اوپر بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ابھی تک وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بند ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں یہ چل رہا ہے. کیوں آیا اس کا بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، ہر ایک نے کہا ہے. اور کیا آگے عمران خان جب جیتے اس سے بھی بڑھ کر کریں گے کام؟ دیکھیں جی، مریم بی بی کی آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، اپنے چچا کو کہہ رہی ہے کہ اس کا صحت کارڈ بند کریں کیونکہ عوام سب سے زیادہ صحت کارڈ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم عوام کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ڈیٹا اکٹھا ہو گیا تھا، جو لوگ آرام سے جاتے تھے اور بیچارے اپنے بڑے بڑے آپریشنز، بڑے بڑے پرابلمز، ہارٹ کے آپریشنز، کینسر کے علاج، کڈنیز کا علاج، اور بچوں کی عورتوں کی ڈلیوری کے بعد ان کے چیک اپس، سارا کچھ فری ہوتا تھا. یہ اتنی بڑی خدمت تھی اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ دنیا میں بہت بڑی سوشل ویلفیئر کی جو اسٹیٹس ہیں ان کے سامنے بھی یہ ایگزامپل سب سے زیادہ تھی. اور یہ مریم بی بی نے عوام کے اوپر سب سے بڑا ظلم کا پہاڑ توڑا ہے. غریب اب ہمارے پاس یہاں کیمپ میں خواتین آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی میری بیٹی کا آپریشن ہونا ہے. پچھلی بار تو وہ چونکہ وہ پیدائشی مریضہ ہے، پچھلی دفعہ اس کا علاج چلڈرن ہاسپٹل سے ہیلتھ کارڈ پہ ہوا تھا. اس وقت ہمارے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، آپ امداد کریں. میں سمجھتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی نوکریاں بچائیں نہیں، اپنی حکومت نہ بچائیں، عوام کا سوچیں. ان کے تو پلیٹلیٹس تھوڑے سے اوپر زیادہ نیچے ہو جاتے ہیں تو یہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں. اور مریم بی بی کی چھوٹی سی سرجری ہے جو ساری دنیا میں 2 ملکوں میں ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم یہاں کوئی ایسے اسپتال بنا دیں جہاں پر پراپر لوگوں کا علاج ہو سکے. تو یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے 85 وزراء کی ایک 27 کلومیٹر پر جو حکومت ہے اس کے 85 وزراء لگا دیے ہیں جو پورے پرکس اینڈ پریویلیجز تنخواہیں انجوائے کریں. دنیا کا انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ 4 صوبوں میں، 5 میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں کہاں ان کی حکومت نہیں ہے. 27 کلومیٹر میں ان کی حکومت ہے اور انہوں نے 85 وزراء لگائے ہوئے. اب ہم ان لوگوں کو کیا کہیں کہ ان کو کسی قسم کی شرم نہیں ہے، کسی قسم کا عوام کا خیال نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں عمران خان اور نواز شریف میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ خدا کا واسطہ ہے، آپ سے میری درخواست ہے، آپ فرق کیا محسوس کریں کہ ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. دنیا میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ نواز شریف کے ساتھ تو کرنا خان صاحب کی بڑی انسلٹ ہے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ کمپیریزن کریں. دیر از نو کمپیریزن ایٹ آل. آپ نواز اور شہباز کا کر لیں، نواز اور مریم کا کر لیں، لیکن خان صاحب کا نہیں ہو سکتا کمپیریزن. جی خان صاحب تو ایک لیڈر ہیں، خان صاحب ایک نظریہ ہیں، وہ ایک سیاستدان ہیں جو اپنی حکومت بچا رہے ہیں، اپنے ایون فیلڈ فلیٹس بچا رہے ہیں. خان صاحب یہیں پر بیٹھے ہیں، جو ان کے 2 مکان ہیں، جو پراپرٹی ہے وہ انہوں نے شوکت خانم کو اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر دی ہے اور انہوں نے نہ کوئی اپنا اکاؤنٹ باہر کھلوایا ہے، نہ انہوں نے کوئی پیسہ بنایا ہے. جب سے ان کو گولیاں لگی ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑا لیڈر اور کیا ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں سے بھی ملنے نہیں گیا. اگر کل مثلاً عمران خان نے جیل بڑھوتری کا اعلان کیا ہے، اگر یہاں آتے ہیں تو آپ خواتین بھی ان کے آگے ہوں گی، شانہ بشانہ ہوگی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں جی، رات کو ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ٹرائی تو کریں. خواتین سب سے آگے ہوں گی. خواتین نے اپنے اتنے نام رجسٹر کرا دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آنے کہ جیلوں میں جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو خواتین کو ہم رکھیں کہاں. تو یہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس میں خواتین کی بہت زیادہ عزت ہے، جس میں خواتین کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور خواتین مکمل ساتھ دے رہی ہیں. اور اس لیے دے رہی ہیں کہ ہمیں خان صاحب کی ضرورت ہے. خان صاحب کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو خان صاحب کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے غریبوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے. ہمیں خان صاحب کی ضرورت ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ باجی.